السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز ناظم اشرف مصباحی ایک بار پھر آپ حضرات کی سماعتوں کے لیے حاضر ہے۔ انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی مدظ اللہ العالی کے زیر اہتمام حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف اشرف التفاسیر المعروف تفسیر نعیمی کا سلسلہ وار درس اور لیکچر چل رہا ہے، اور یہ آج کا ہمارا 10واں سیشن ہے، 10واں درس ہے۔ آج ہم رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کی دوسری آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح پڑھنے کی کوشش کریں گے، جو حضرت علامہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی شروعات ہوتی ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اسی آیت کا حصہ ہے رب العالمین، جو کہ مالک ہے، پالنہار ہے، پالنے والا ہے، رب ہے، پروردگار ہے، سارے جہانوں کا، سارے عالمین کا، جو کریٹر ہے پورے برہمانڈ کا، پورے ورلڈ کا۔ اس آیت کا جو تعلق ہے پچھلے الفاظ سے، وہ دیکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ قرآن کریم کی نظم کا اعجاز اور اس کا معجزہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا رب ہے۔ تو اس رب العالمین کا تعلق حمد سے چند طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ اس میں سب بندوں کو رب کی حمد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس میں اس کی وجہ بتائی گئی، یا یہ کہ یہ دعویٰ تھا، وہ دعویٰ تھا کہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں، اس کی دلیل بیان کی گئی ہے اس میں کہ سب تعریفیں اللہ کی کیوں ہے۔ اس لیے ہے کیونکہ اللہ سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو جہانوں کو پالے وہ تعریف کے لائق بھی ہے۔ دوسرے، اس طرح کے رب کی حمد کرنے والے 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو محض رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی حمد کریں، اور کوئی اپنا نفع ان کے مد نظر نہ ہو، جیسے حضرات انبیاء علیہم السلام اور خواص اولیاء اللہ۔ دوسرے وہ جو اپنے پر اس کے بے شمار احسانات دیکھ کر اس کی حمد کریں، جیسے عام شکر گزار بندے۔ تیسرے وہ جو آئندہ رحمت کی امید پر اس کی حمد کریں، جیسے عام گنہگار امیدوار بندے۔ چوتھے وہ جو اس کی ہیبت و جلالت سے ڈر کر اس کی حمد کریں، اس کی تعریف کریں۔ تو پہلے گروہ کے لیے فرمایا گیا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دوسرے گروہ کے لیے فرمایا گیا رب العالمین، یعنی چونکہ وہ تم کو برابر پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، روزی دے رہا ہے، اس کی حمد کرو۔ تیسرے گروہ کے لیے فرمایا گیا الرحمن الرحیم، چونکہ وہ تم پر آئندہ بھی رحم فرمائے گا، لہٰذا تم اس کی حمد کرو۔ چوتھے گروہ کے لیے فرمایا مالک یوم الدین، یعنی چونکہ وہ شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، ہر طرح تم پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس سے ڈرو اور اس کی حمد کرو۔ غرضے کے چاروں جملوں میں نہایت اعلیٰ درجہ کا تعلق ہے، اور ترتیب کیسی عمدہ ہے کہ حمد کرنے والوں کے لیے، حمد کرنے والوں کے مرتبہ کے مطابق ہے۔
اب اس کی تفسیر بھی ملاحظہ کر لیں۔ یہ تو اس کا تعلق ہوا، اب تفسیر ہے۔ لفظ رب کے 3 معنی ہیں: مالک، سردار، پالنے والا، اور تینوں معنی اس جگہ درست ہو سکتے ہیں۔ مالک تو اس لیے کہ سارے جہانوں کا مالک ہونا، ہمیشہ سے مالک ہونا، ہمیشہ تک مالک رہنا، ہر طرح مالک ہونا، حقیقی مالک ہونا۔ یہ خاص حق تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ جس کسی کو اس نے ملکیت عطا فرمائی وہ محدود ہے، کسی خاص وقت سے ہے، کسی خاص وقت تک کے لیے ہے، خاص حیثیت سے ہے اور رب کی عطا سے ہے۔ آپ اپنے جانور کے مالک ہیں لیکن اس کی ہر چیز کے مالک نہیں، نہ ہمیشہ سے مالک تھے اور نہ ہمیشہ مالک رہیں گے۔ اسی طرح اور چیزوں کو بھی قیاس کر لو۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے گھر ہو، چاہے آپ کے پاس زمین اور جائیداد ہو، موبائل ہو، بینک بیلنس ہو، یا جو کچھ بھی آپ کے پاس سامان ہیں، وہ سب کے سب اسی طرح کے ہیں، یعنی نہ آپ ان سب کے ہمیشہ سے مالک تھے اور نہ ہی ہمیشہ رہیں گے سردار کے، لیکن پروردگار عالم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان بندوں کے ہمیشہ سے مالک، اور جب ہم مر کر دفن ہو جائیں گے، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، تب سے لے کر کے ہمیشہ تک، ہمارے پیدائش سے لے کر کے اخیر تک، ہمارے فیصلے ہونے تک مکمل مالک پروردگار عالم ہی ہے۔ سردار کے معنی اس لیے درست ہیں کہ سردار وہ جو بلند مرتبہ رکھے، اور بے شک حق تعالیٰ سب سے بلند مرتبہ اور اعلیٰ ہے۔ کسی کو عزت اور عظمت ملی اسی کی عطا سے ملی، اسی لیے اس کا نام اعلیٰ، عظیم، اور اس کی صفت تعالی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بلند ہے، عظیم ہے، اس کا نام اعلیٰ ہے۔ تیسرے معنی ہے پالنے والا۔ اس معنی میں نہایت ہی وسعت ہے، بہت ہی زیادہ اس میں وسعت ہے، گہرائی ہے۔ کسی کو پالنے، کس کو پالنے والا، کب سے پالنے والا، کب تک پالنے والا، کس طرح پالنے والا، کس کو پالنے والا؟ رب العالمین سے معلوم ہوا کہ سارے جہانوں کو پالنے والا۔ کب سے کب تک پالنے والا؟ یہ بھی اس سے معلوم ہو گیا کہ جب سے عالم ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی اس کی ربوبیت کی بارش ان پر ہوتی رہے گی۔ کس طرح پالنے والا؟ یہ بھی اسی سے معلوم ہوا، یعنی ہر طرح اور ہر نوعیت سے پالنے والا۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ دنیا کے ظاہری پالنے والوں کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جبکہ وہ چیز پہلے بن کر کے آ جائے اور بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، اور خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے، عام نہیں ہوتی، اور خاص کی تربیت ہوتی ہے، ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا۔ دیکھو کہ دنیا میں سب سے بڑے پالنے والے ماں باپ مانے گئے ہیں، جن کے متعلق رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کما ربیانی صغیرا۔ دوسروں کی تربیت ان سے کہیں کم ہے، لیکن جب بچہ باپ کی پیٹھ میں ہے اور ماں کے پیٹ میں آئے، نطفہ بن کر رہے، خون کا قطرہ بنے، گوشت کا لوتھڑا بنے، اس میں عضو وغیرہ بنے، پھر اس میں روح پیدا ہو، ان تمام وقتوں میں ماں باپ کو اس کی پرورش سے کوئی تعلق نہیں۔ جب خیریت سے پیدا ہو گیا تو رب ہی نے ماں کے سینے سے دودھ کی 2 نہریں جاری فرمائی۔ ماں نے صرف یہ کہا کہ رب کا دیا ہوا دودھ اسی بچہ کے منہ میں دے دیا۔ اسی دودھ کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد ماں پھر بے تعلق ہو گئی۔ معدے میں پہنچ کر اس کا ہضم ہونا اور بچے کا پلنا بڑھنا، اس میں ماں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر دودھ کا بہانا بھی 2 سال تک رہا، بچہ بڑا ہوا، ماں نے یہ بھی بند کر دیا۔ غرضے کہ بچہ جس قدر بڑھتا گیا ماں کی پرورش گھٹتی گئی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ بچہ جوان اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اب معاملہ الٹ گیا، ماں خدمت کی محتاج اور بیٹا خدمتگار ہو گیا، اور اگر اسی دوران میں بچہ مر گیا تو پھر کسی طرح کا ظاہری تعلق رہا ہی نہیں۔ قربان اس رب العالمین کے
جو ہم کو باپ کی پیٹھ میں پالے، ماں کے پیٹ میں پالے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، تندرستی، بیماری، جیتے ہر حال میں پالیں اور سب کو پالیں، پھر کسی سے اس کا معاوضہ طلب نہ کریں، اسی لیے وہی رب العالمین کہلانے کا مستحق ہے، وہی سارے جہانوں کا پروردگار کہلانے کا حقدار ہے، پھر ہر طرح پالتا ہے، جسم کے ظاہری اعضاء کو اور طریقے سے پالتا ہے، باطنی اعضاء کی پرورش کا اور طریقہ مقرر فرمایا، جان کو اور طریقے سے پالا، ایمان کو اور طرح سے پرورش کیا، پاک ہے وہ جس نے ہڈی یعنی ہڈی سے سنایا، یعنی کان سے انسان سنتا ہے جو کہ ہڈی ہے، اور چربی سے دکھایا، آنکھ میں کیا ہے، چربی تو ہے لیکن اس سے انسان دیکھتا ہے، اور گوشت سے بولنے کی طاقت دی، انسان کی زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہی تو ہے جس کے ذریعے سے انسان بولتا ہے، پھر ان چیزوں کو قسم قسم کے پھلوں اور دانوں سے پرورش فرمایا، جس وقت جس طرح جس کی پرورش کی ضرورت تھی اسی طرح اس کو پالا، درختوں میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی تو ان کے لیے باغبان کو خدمتگار مقرر کیا جس نے اس کو وہیں کھاد پہنچایا، بادلوں کے بہشتیوں کو حکم دیا کہ تم سمندر سے پانی لے کر ان کو پلاؤ، غرض کہ ان کی ہر ضرورت وہیں کھڑے کھڑے پوری کی، پرندوں میں حرکت کی طاقت تھی لیکن روزی کمانے کی طاقت نہ تھی، ان کو یہ حکم دیا کہ تمہارے گھونسلوں میں تمہارا رزق نہ پہنچے گا، تم یہاں سے جاؤ، کھیت میں کسان نے تمہارے لیے غلہ تیار کر رکھا ہے، جاؤ اور چگ کر آؤ، وہ صبح کو بھوکے نکلے اور شام کو پیٹ بھر لوٹے، حضرت انسان کو حرکت کرنے کی بھی طاقت دی اور کمانے کی بھی، انہیں حکم دیا کہ تم کو درختوں اور جانوروں کی طرح بغیر کمائے روزی نہ ملے گی، وہ مجبور ہیں، تم مختار ہو، گھر سے نکلو بھی اور روزی کماؤ بھی، بیج تم ڈالانا، باقی بارش، دھوپ وغیرہ سے تمہاری امداد ہم کریں گے۔ حضرت انسان بھی جب تک بے دانت والے ناسمجھ بچے رہے تب تک ان کو بھی دودھ پلا کر بغیر محنت کرائے پالا، غرض کہ ہر طرح پالنے والا ہے، یہ اس کی لامتناہی تربیتوں کا ایک نمونہ ہے۔ خالق اور مخلوق کی پرورش میں فرق ہوتا ہے، اگرچہ بعض بندوں کو ظاہری طور پر اور کچھ وقت کے لیے کسی قدر پالتے ہیں، اس لیے اس کو مجازاً رب کہا جاتا ہے، جس پر قرآن کریم شاہد ہے، لیکن پھر بھی خالق کی تربیت میں بڑا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ بندہ کسی کو کسی غرض کے لیے پالتا ہے، خالق بغیر غرض کے پالتا ہے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی مفاد کے پالتا ہے۔ اگر ماں باپ بیٹے کو پالتے ہیں تو اس کے لیے وہ بڑھاپے میں کام آئے، مالدار غریبوں کو پالتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارا نام ہو یا اس لیے کہ ہم کو آخرت میں ثواب ملے، بادشاہ اپنے نوکروں کو تنخواہ دیتے اور پالتے ہیں اس لیے کہ وقت پر ہمارے کام آئیں، غرض سب اپنی اپنی غرض کے لیے ہیں، حق تعالی ہی ہے جو بغیر غرض کے پالے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بندہ کسی کو پالتا ہے تو اس کے مال میں کمی ہو جاتی ہے، وہ ختم ہونے کے خوف سے بڑی احتیاط سے کام لیتا ہے، اگر آمدنی کم ہو جائے تو بہت سے نوکر نکال دیے جاتے ہیں، حق تعالیٰ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اس لیے اس کی تربیت سے کوئی نکالا نہیں جاتا۔ تیسرا یہ کہ سخی بندے جب کسی کو پالتے ہیں تو اس پر احسان جتاتے ہیں اور بغیر مانگے دیتے نہیں، مگر حق تعالیٰ بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ وہ تو ایسا کریم ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ہم کو مانگنے کا شعور بھی نہ تھا، تب وہ دے رہا تھا۔ چوتھا یہ کہ بندہ سب کو نہیں پال سکتا، گھر بار والا آدمی صرف اپنے بچوں کو پالتا ہے، بڑا آدمی صرف نوکر چاکروں کو پالتا ہے، لیکن رب سب کو پالتا ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ اور سخی لوگ زیادہ مانگنے والے اور بہت زیادہ سوالات سے گھبراتے ہیں، لیکن رب کریم وہ کریم ذات ہے کہ اس کو بہت مانگنا پسند ہے۔ ہر گدھا اس کے دروازے پر نئی ادا سے آتا ہے اور نئے ناز دکھاتا ہے، مگر وہ سب کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اے کہ باہر دل تورا راز دیگر،
ہر کے گدارا بر در تناز دیگر۔ فائدہ، عیسائی حق تعالیٰ کو اب یعنی باپ کہتے ہیں، فادر کہتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں، اور ہم اس کو رب کہتے ہیں۔ عیسائی اب یعنی باپ کہتے ہیں، ہاں ہم رب کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو دنیا کا باپ کہنا اس کی بہت بڑی توہین ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ باپ اور رب میں کیا اور کتنے فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ باپ اپنے بچوں کو پالنے میں اس کی ماں کا محتاج ہے، اس کی امداد سے پالے۔ رب بندوں کو پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ باپ فقط جسم کو پالتا ہے، رب ہر چیز کو پالتا ہے، جسم کو بھی پالتا ہے، روح کو بھی پالتا ہے۔ اسی لیے باپ بیٹے کے ہوشیار ہونے کے بعد استاد اور پیر کے سپرد کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اتنا کام میں نے کر دیا، آگے اس کی اصلاح آپ کے ذمے ہے۔ تیسرا فرق یہ کہ باپ کا درجہ دینی استاد اور مرشد سے کم ہے، کیونکہ باپ نے ہم کو حیوان یعنی جاندار جسم بنایا، اور دینی استاد اور شیخ نے ہم کو ناطق یعنی سمجھ بوجھ والا بنا دیا۔ نیز یہ کہ باپ نے ہم کو اوپر یعنی عالم ارواح سے نیچے عالم اجسام میں اتارا، اور استاد شیخ نے پھر نیچے سے اوپر پہنچایا۔ اگر ان کا کرم نہ ہوتا تو اسفل السافلین میں جاتے۔ نیز باپ نے فقط جسم بنایا جو کہ مٹنے والا ہے، مگر استاد اور شیخ نے ایمان دیا جو باقی دولت ہے۔ اسی لیے اگرچہ مالی حقوق میں ماں باپ استاد سے بڑھ جائیں، لیکن اطاعت اور ادب میں استاد اور شیخ والد سے بڑھ کر ہیں، اپنے ابو باپ سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن رب کی بارگاہ میں یہ سوال نہیں ہے، کیونکہ وہاں تقسیم کار نہیں ہے، وہاں پر کوئی تقسیم نہیں ہے۔ چوتھا فرق، باپ اور بیٹے میں جنسیت اور نوعیت میں شرکت ہوتی ہے، یعنی بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے۔ انسان کا بچہ انسان، گھوڑے کا بچہ گھوڑا، گدھے کا بچہ گدھا۔ ہمارے پیٹ سے جو کیڑے خارج ہوتے ہیں، اسی طرح سے بادلوں اور کپڑوں میں جو جوئیں وغیرہ نکلتی ہیں وہ ہماری اولاد نہیں، کیونکہ وہ ہماری ہم جنس نہیں ہے۔ لہٰذا جب مخلوق خالق کے ہم جنس نہیں بلکہ کسی صفت میں شریک نہیں، تو اس رب کو باپ اور مخلوق کو اولاد کہنا حماقت ہی تو ہے۔ پانچواں فرق یہ کہ جس طرح سے بیٹا باپ کا محتاج ہے، ایسے ہی باپ بیٹے کا محتاج ہے۔ بیٹا ہو تو اسے باپ کہا جائے گا، مگر رب تعالیٰ اپنی کسی صفت میں اپنے مخلوق کا محتاج نہیں۔ ربوبیت عامہ اور خاصہ۔ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا دو طرح ظہور ہو رہا ہے۔ اس کی بعض نعمتیں تو وہی ہیں جو سب کو بلا فرق مل رہی ہیں، جیسے دھوپ، ہوا، زمین، آسمان کا سایہ وغیرہ۔ بعض نعمتیں وہ ہیں جو خاص کو بہت فرقوں کے ساتھ فرق عطا ہو رہی ہیں، جس سے رزق، مال، اولاد، عزت، حکومت، آفتاب وغیرہ۔ تو یہ سب حق تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کے مظہر ہیں، اور مال وغیرہ اس کی ربوبیت خاصہ کے۔ لیکن پھر بھی آفتاب وغیرہ کے عموم میں کچھ کمی ہے کہ یہ چیزیں بیک وقت سب کو فیض نہیں پہنچا سکتی۔ سورج میں عموم میں کچھ کمی ہے کہ ایک ہی ساتھ سب کو نہیں پہنچا سکتی۔ اگر امریکہ میں سورج ہے تو انڈیا میں نہیں ہے، بھارت میں نہیں ہے۔ اگر بھارت میں ہے، انڈیا میں ہے، تو امریکہ میں سورج نہیں ہے۔ فقط جسم کو فیض پہنچاتی ہے۔ ایک کمی یہ بھی ہے سورج کے اندر، روح کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ کوئی نعمت اس کی ایسی بھی ہو جو اس کی ہر طرح کی ربوبیت کو پورے طور پر ظاہر کرے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر چیز کو یکساں فیض عام بھی پہنچائے، اور خاص کو خاص فیض بھی۔ اس نعمت الہیہ کا نام اور مظہر عطم کا اسم شریف ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہی وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک جگہ فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔
جس قدر رب العالمین کی ربوبیت میں وسعتیں ہیں اسی قدر رحمت عالم کی رحمت میں گنجائشیں ہیں، بلکہ یوں کہو کہ حق تعالیٰ کی ربوبیت حضور علیہ السلام کی رحمت کے ذریعے سے سب کو پہنچتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت ایک تو عام ہے، کلمہ، کعبہ، قرآن، ایمان سب کو یکساں عطا فرمایا، لیکن ولایت، قطبیت، غوثیت اور شہادت وغیرہ وغیرہ خاص خاص نعمتیں ہیں جو حضور علیہ السلام کے دربار سے فرق کے ساتھ بڑھتی ہیں۔ العالمین، عالمین جمع ہے یہ عالم کی، عالم علم سے بنا ہے جس کے معنی ہے شان۔ دنیا کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ہر چیز اپنے خالق کی نشانی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عالم کہتے ہیں، اللہ کے سوا کو عالم کہتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں وہ سب کے سب کو اس کو کہتے ہیں عالم۔ تفسیر روح البیان شریف نے اس جگہ فرمایا کہ 18,000 عالم ہے، اور یہ دنیا یعنی زمین و آسمان وغیرہ جو ہم کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ عالم میں ارواح، عالم اجسام، عالم امکان، پھر عالم سفلی، عالم علوی، عالم ملکوت، عالم ناسوت، عالم جنات، عالم انسان، عالم ملائکہ، عالم برزخ وغیرہ وغیرہ۔ یہ دنیا تو ان عالموں میں سب سے چھوٹا عالم ہے۔ ایک جنت ہی اتنی بڑی ہے کہ تمام زمین و آسمان میں اس میں رکھے، تمام زمین و آسمان اس میں رکھے جائیں تو ایسے معلوم ہو جیسے میدان میں چند کوڑیاں۔ جہنم کی گہرائی کا حال یہ ہے کہ اگر ایک پتھر اس کے کنارے سے پھینکا جائے تو 70 سال میں اس کی تہ تک پہنچے، حالانکہ وہی پتھر آسمان سے پھینکا جائے تو 12 گھنٹے سے پیشتر زمین پر آ جائے گا۔ پھر یہ کہ عالم جو نظر آ رہا ہے اس میں ہزاروں قسم کی وہ مخلوق ہے جس سے ہم ناواقف ہیں۔ تفسیر روح البیان شریف میں اس جگہ ہے کہ صرف انسانوں کی 125 قسمیں ہیں۔ بعض وہ بھی ہیں جن کے کان ہاتھی کے کان کی طرح ہیں، بعض وہ ہیں جن کے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، بعض وہ ہیں جن کی آنکھیں ان کے سینوں پر ہیں، بعض وہ ہیں جن کے سر کتوں جیسے ہیں۔ فقیر نے بھی بعض مردم خور انسان کے فوٹو دیکھے ہیں جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ جب ہم ان کو ان عالموں ہی کی خبر نہیں تو ان کی ربوبیت کو کما حق ہو کیسے جان سکیں گے؟ آریوں کے اعتراضات۔ اگر پروردگار واقعی عالمین یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل کیوں کراتا ہے؟ رب کا نام ہے پالنا نہ کہ مارنا، رب کا کام ہے پالنا نہ کہ مارنا۔ جواب: جو ناقص مخلوق اپنے وجود سے دوسرے اعلیٰ مخلوق کی پرورش میں رکاوٹ پیدا کرے اس کو علیحدہ کر دینا ہی پرورش ہے۔ کسان کے کھیت میں فصل کے ساتھ کچھ خوبصورت نرم گھاس بھی اگ جاتی ہے، دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر کسان جانتا ہے کہ اس سے کھیت برباد ہو جائے گا، اسے جڑ سے اکھاڑنا، باہر پھینکنا ضروری ہے، اس لیے کسان اسے باہر پھینک دیتا ہے کیونکہ اس میں کھیت کی بھلائی ہے۔ اسی طرح سے کفار رب تعالیٰ کی زمین پر خوبصورت گھاس ہے، اگر زور پکڑ جائیں تو خدا کے بندوں پر دنیا تنگ ہو جائے اس کو نکلوا دینا ضروری ہے، گویا یہ ربوبیت کے لیے آڑ ہے جس کا ہٹانا ضروری ہے۔ یہ بات جو انہوں نے علامہ صاحب نے بیان کی ہے یہ ان کی اپنی عقلی دلیل ہے اور ان کا اپنا موقف ہے، ان کی اپنی ایک رائے ہے جو کہ قابل احترام ہے، لیکن اس جگہ ایک دوسری بات بھی، بہت بہتر بات بھی کہی جا سکتی ہے۔ کسی کو خاص کیے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کائنات میں سزا اور جزا کا نظام پیدا کر رکھا ہے، لہٰذا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا انجام جو ہے غلط ہی ہوتا ہے۔ اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے انجام کے طور پر، اگر کوئی
جو ہے کسی کو مرڈر کرتا ہے، کسی کا قتل کرتا ہے، تو انجام کے طور پر جو ہے اس کو قصاص اس سے لیا جاتا ہے، اس کا بھی جو ہے اس کو بھی پھانسی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو بھی غلط کام کرتا ہے تو اس کو اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے، تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا اعتراض، رب کا کام پرورش کرنا اور تکلیفوں سے بچانا ہے، پھر وہ اپنے خاص بندوں پر تکلیفیں کیوں اتارتا ہے؟ بیماری، غریبی وغیرہ۔ جواب، رب تعالیٰ اپنے مخلص بندوں پر جو تکلیف بھیجتا ہے اس میں ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ کبھی یہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور کبھی صبر کی وجہ، اور کبھی صبر کی وجہ سے ان کا درجہ بلند کرتی ہے۔ کبھی یہ بہت بڑی راحت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ مثلاً مال کی زکوٰۃ ظاہر میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال بلا وجہ خرچ کرنا ہے، لیکن اس کی برکت سے غریب پل جاتے ہیں، غریب کی پرورش ہوتی ہے۔ دینے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے، جیسے کہ پھلدار درخت کی شاخیں کاٹ دینے سے آئندہ اس میں زیادہ پھل آتے ہیں۔ معمولی بیماریاں بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیتی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم کو شروع میں ناپسند ہوتی ہے مگر اس کا انجام نہایت اچھا ہوتا ہے۔ باپ اپنے عزیز بیٹے پر علم و ہنر سیکھنے کی محنت ڈالتا ہے، بچہ مدرسہ کی پابندیاں، استاد کی سختیاں دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، مگر جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ سختیاں کڑوی دوا کی طرح فائدہ مند تھیں۔ تیسرا اعتراض، اگر حق تعالیٰ رب العالمین ہے تو بندوں کی ہر دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ بہت دفعہ دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ جواب، بندہ اپنی ناسمجھی سے کبھی وہ دعائیں مانگ لیتا ہے جو انجام کار اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ رب تعالیٰ چونکہ علیم و خبیر ہے، وہ اپنے عین فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا۔ اس کا قبول نہ فرمانا اس کا کرم ہے، نہ کہ ظلم۔ ناسمجھ بچہ اپنے عقل مند باپ سے شہد مانگتا ہے، باپ جانتا ہے کہ یہ شہد اس کو نقصان پہنچا دے گا۔ بیوقوف بیمار حکیم سے خوش رنگ اور مزیدار دوائیں مانگتا ہے لیکن وہ اس کو کڑوی دوائیں پلاتا ہے، تو یہ اس باپ اور حکیم کا اس پر عین کرم ہے۔ چوتھا اعتراض، رب کے معنی ہے پالنے والا۔ جب حق تعالیٰ سب کا رب ہے تو چاہیے کہ سب کو پالا ہی کرے، کسی کو موت نہ دیا کرے۔ ہلاک کرنا بھی ایک پل ہے، حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو پالنے والا، جب اللہ تعالیٰ کسی موت دینا، ہلاک کرنا بھی ربوبیت ہے کیا؟ ہلاک کرنا بھی اللہ تعالیٰ جب مارتا ہے تو کیا مارنا اور ہلاک کر دینا بھی ربوبیت ہے؟ جواب، جو لوگ موت سے گھبراتے ہیں وہ موت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ موت تو حبیب سے ملنے کا ایک پل ہے، حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ گویا زندگی ایک کھیتی ہے اور موت اس کی کٹائی، کھیت کا کاٹنا حقیقت میں کھیت کی پرورش کی تکمیل ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی اس کی کمائی کرنے کا وقت ہے اور موت اسی کا پھل پانے کا وقت ہے۔ بد مذہبوں کا اعتراض، جب حق تعالیٰ رب العالمین ہو تو چاہیے کہ ساری حاجتیں اسی سے مانگی جائیں۔ جو لوگ خدا کو چھوڑ کر نبیوں ولیوں سے حاجتیں مانگتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کو رب العالمین نہیں مانتے۔ جواب، اللہ کے خاص بندوں سے کوئی چیز مانگنا حقیقت میں اسی اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے بندے اس کی صفت ربوبیت کے مظہر ہیں۔ بے شک اللہ رب العالمین رازق ہے، شافی الامراض ہے، لیکن اس نے تمام کاموں کے لیے دروازے مقرر کر دیے ہیں۔ ان دروازوں پر جا کر مانگنا حقیقت میں رب ہی سے مانگنا ہے۔ شفا لینے حکیم کے ہاں جاتے ہیں، انصاف لینے حاکم کے ہاں پہنچتے ہیں، خدا کا رزق لینے کے لیے مالدار کا دروازہ تلاش کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رزق ہر چند بے گماں بے رسد، رزق ہر چند بے گماں بے رسد، شرط عقل است جستن از درہا، شرط عقل است جستن از درہا۔ یوں سمجھو کہ پاور ہاؤس
میں بجلی بنتی ہے لیکن اس کی روشنی وہاں ملتی ہے جہاں اس کے قمقمے لگے ہوں، جہاں بلب لگا ہو۔ تو جو شخص قمقموں سے روشنی حاصل کرے وہ پاور ہاؤس کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ اس کی بحث انشاءاللہ تعالی اس بات پر جو مکمل گفتگو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کی جائے گی۔ آج کی گفتگو اتنے پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل الرحمن الرحیم کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔